ان کے رخسار پر زلف ہمدار پر ان کی آنکھوں میں دیوانہ مجلس میں جو آتا ہے بن جاتا ہے دیوانہ لارے بشے صابر رندوں کو پلاتا ہے گھر بھر کے جو پیمانہ. آج ہم اسے عملی زندگی میں ثابت کر کے دکھائیں. گرگائن کی زمین پر ہم بیٹھ کر تہیہ کریں اور ارادہ کریں کہ اپنی خدمات کے ذریعے اور اپنی عملی زندگی کے ذریعے نہ صرف ہم گرگائن نہ صرف یہ علاقہ اور اطراف بلکہ پورے ملک کے اندر اپنی قربانی اور خدماتوں کے ذریعے انشاءاللہ ہم اپنا تعارف اور پہچان کرائیں گے. بہت خوشی ہوتی ہے جب اس بستی کے سلسلے میں وہ کیا فتح صاحب کا واقعہ سنتا ہوں لوگوں کی زبانی کہ ان کے پاس کوئی مہمان ہوئے اور ان کے پاس میں جانور خنزیر تھے. انہوں نے ان کے لیے بھی خدمت پیش کی, ان کے لیے بھی دودھ پیش کیا. آپ تو اس دھرتی کے لوگ ہو کہ تمہارے بڑوں نے مثالی کارنامے مثالی خدمات انجام دی ہے. تمہاری رگوں میں ان کا لہو دوڑتا ہے. آج آپ نے ہاتھ اٹھا کے ذمہ دو کہ انشاءاللہ ہم پوری انسانیت کو نفع پہنچائیں گے انشاءاللہ. رات کے گہرے ہونے پر آپ حضرات کی اتنی بڑی تعداد یہ آپ کے جنون کا اور حمید اسلامی سے محبت کا پتہ دیتی ہے. میں آپ تمام حضرات کو دلی گہری مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلوں کی برکت سے عالم بھر میں اور آپ کو کام کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما لے. ساتھ ہی ساتھ اپنے ان احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے الخیر والخیر کے سلسلے میں قدم اٹھایا اور ایک شاندار پہل کی ہے جو امت کی فلاح و بہبودی کے کام آنے والی ہے. میں ان تمام اصحاب اور احباب کو نام بنام مبارکباد پیش کرتا ہوں. سر فہرست محترم مولانا نسیم صاحب, اسی طریقے سے ڈاکٹر مولانا ساجد صاحب, ہمارے قاری محمود صاحب, قاری سرور صاحب, قاری محمد اسلم صاحب, ماسٹر پرویز صاحب, قاری محمد مکرم صاحب, جناب محمد فیصل, عزیز مفتی خلیل الرحمان, جناب محمد عثمان. یہ اس کے ابتدائی اور اساسی ذمہ داران حضرات ہیں جنہوں نے اس عظیم بیڑے کو اٹھایا ہے, جس کے بارے میں آپ ظاہر بات ہے عشاء سے لے کر اب تک کچھ نہ کچھ باتیں سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آج اس مشن کو, اس تحریک کو, اس میں بیٹھنے کو قبول فرما لے. مجھے اسی ذیل میں چند باتیں عرض کرنی ہے. اسٹیج پر بڑے قیمتی حضرات علماء کرام تشریف رکھتے ہیں آپ کی بستی کے لیے, باہر کے لیے. سر فہرست ہمارے سروں کے تاج انتہائی خلیل و مشرف حضرت مولانا فاضل صاحب دامت برکاتہم, محتمی مدرسہ گندراؤ. اسی طریقے سے آپ کی بستی کے علماء کرام حضرت مولانا جابر صاحب, حضرت مولانا ناظم صاحب, حضرت مولانا شرافت صاحب, سارے کے سارے حضرات, مولانا منیب الرحمان صاحب اس تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی دعائیں ساتھ ہیں, تو گویا وہ خود شامل حال ہیں. اللہ تعالیٰ ان بڑے حضرات کے انہوں برکت عطا فرمائیں. مجھے چند باتیں کہنی آپ سنیں اور انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں. الحمدللہ والصلاۃ علی نبی اما بعد.
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس بینر کے تلے ہم آج جمع ہوئے اور جس اہم مشن میں جمع ہوئے، قرآن پاک میں دوستو قرآن پاک کی آیت اور سینکڑوں آیات اس کی طرف اشارہ فرماتی ہیں. محبوب خدا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس کی طرف رہنمائی فرماتی ہیں. مثلا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس کہ لوگوں میں بہترین بندہ وہ ہے من ينفع الناس جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. اب یہ نفع کس اعتبار سے؟ نفع زبان کے اعتبار سے، بیان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، رہنمائی کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے. جی یہ نفع کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے. محبوب نے فرمایا کہ بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. ہم اپنی ذات پر غور کریں، ہم کس کو کیا نفع پہنچا رہے ہیں. اگر ہم نفع پہنچانے والے ہیں تو دوستو ہم کامیاب، اور اگر ہم نفع نہیں پہنچاتے تو پھر دوستو ہم ہیں ناکام. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نفع پہنچانے کے لیے آئے. اتنے سارے انبیاء آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہو، حضرت اسماعیل کی ذات ہو، حضرت الیاس کی ذات ہو، حضرت شمویل کی ذات ہو، حضرت زکریا کی ذات ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذات ہو، سیدنا یوسف علیہ السلام کی ذات ہو، کوئی بھی ہو، سب کے سب نبیوں نے امت کو نفع پہنچایا ہے. اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو نفع پہنچانے کی بڑی بڑی مثالیں قائم فرمائی. نہ صرف خود نفع پہنچایا بلکہ صحابہ کرام میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی رضی اللہ، ان سارے اصحاب کو بھی اس بات پر اتارا اور ابھارا کہ امت کو نفع پہنچانا، امت کو خیر پہنچانا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ باضابطے سے بیعت لیا کرتے تھے کہ لوگوں اس میرے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کرو، اب امت کو نفع پہنچانے کے. دوستو یہ آج کا تازہ نیا دور آیا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کاٹ کھانے کے پیچھے لگا ہے، دوسرے آدمی کو ذلیل رسوا کرنا چاہتا ہے، دوسرے کی توہین اور انسلٹ کرنا چاہتا ہے اور اپنا مقام بنانا چاہتا ہے. یاد رکھو ہمیں ایسا نہیں، ہمیں ویسا بننا ہے اب امت کو نفع پہنچائیں. یہ صفت تو انسانوں کی نہیں جانوروں کی ہے. آپ دیکھیے ذرا جانوروں کے اندر بھی بلکہ طبقات ہیں. بعض جانور وہ جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے میں نفع دیتے ہیں. مثلا بھینس ہے، گائے ہیں، یہ وہ ہیں جو دوسروں کو نفع سراپا دودھ دیتی ہے. بیل ہے، کبھی کبھی غصہ آتا ہے تو تکلیف بھی پہنچاتا ہے. شیر ہے، اگر بھوک لگی ہے تو نقصان پہنچاتا ہے، اگر چھکا ہوا ہے وہ بھی کسی کو نہیں چھیڑتا. لیکن جانوروں میں بعض جانور اتنے بھیانک، ایسے زہریلے اور ایسے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کی فطرت ہے دوسرے کو ڈسنا اور ذلیل کرنا. مثلا اژدہا ہے، سانپ ہے، جب دیکھو سانپ کو آپ تنہائی میں بھی اس کے بعد لکڑی ہے لکڑی کو ڈسے گا، اس کے بعد پلاسٹک ہے پلاسٹک کو ڈسے گا، اس کے بعد کوئی پنی مٹی ہے اسے ڈسے گا، اگر آدمی ہے تو اس کو بھی ڈسے گا. تو انسانوں میں بعض لوگ اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ وہ انسانوں کو ڈستے ہیں، انسانوں کو زہر چڑھاتے ہیں، انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. پیارے دوستوں اور جوانوں، ہمیں ایسا نہیں بننا ہے بلکہ ہمیں ایسا بننا ہے پوری امت کو نفع پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. قرآن پاک کی آیت بہت شاندار پیغام دیتی ہے
کہ اس آدمی نے ایک انسان کی جان بچا لی. فرمایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے تو کل انسانیت کی جان بچا لی. صرف ایک انسان کی جان بچانا. آج جو ہمیں کہتے ہیں کہ اسلام اور اسلام کے پیروکار، اسلام کے فالوور اور دہشت گرد ہیں، دوسروں کی گردن اتارنا جانتے ہیں، یہ کلمے کی بنیاد پر کسی کو ذلیل کرنا جانتے ہیں، یہ کلمے کی ترکیب پوچھ کر آدمی کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں. ہمیں ہمارا محبوب قرآن، ہمیں ہمارا محبوب کلام، ہمیں ہمارے رب کی شاندار کتاب یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان کو بچانے والا پانی پلا کر، سہارا دے کر، قوت تالو بن کر، فرمایا وہ ایک انسان کو نہیں، وہ پوری انسانیت کو بچانے والا ہوتا ہے. ہم اپنے قرآن پاک کی تعلیم کے خلاف کیوں کر قدم اٹھا سکتے ہیں؟ بھلا پیارے نوجوانوں، آج ہم اسے عملی زندگی سے ثابت کر کے دکھائیں. خرگائن کی زمین پر ہم بیٹھ کر تہیہ کریں اور ارادہ کریں کہ اپنی خدمات کے ذریعے اور اپنی عملی زندگی کے ذریعے نہ صرف ہم خرگائن، نہ صرف ایک علاقوں اور اطراف، بلکہ پورے ملک کے اندر اپنی قربانی اور خدماتوں کے ذریعے انشاءاللہ ہم اپنا تعارف اور پہچان کرائیں گے. بہت خوشی ہوتی ہے جب میں اس بستی کے سلسلے میں مکھیا فتح صاحب کا واقعہ سنتا ہوں لوگوں کی زبانی کہ ان کے پاس کوئی مہمان ہوئے اور ان کے پاس میں جانور خنزیر تھے. آپ انہوں نے ان کے لیے بھی خدمت پیش کی، ان کے لیے بھی دودھ پیش کیا. آپ تو دھرتی کے لوگ ہو کہ تمہارے بڑوں نے مثالی کارنامے، مثالی خدمات انجام دی ہے. تمہاری لہو، تمہاری رگوں میں ان کا لہو دوڑتا ہے. آج آپ کے ہاتھ اٹھا کے ذمہ دو کہ انشاءاللہ ہم پوری انسانیت کو نفع پہنچائیں گے انشاءاللہ. میں مختصر لفظوں میں اپنی باتوں کو ڈالتا ہوں. افریقہ کے رہنے والے داعی اسلام شیخ عبد الرحمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر اسلام کی دعوت، اسلام کی اشاعت، اسلام کی خدمت، اسلام کے جذبات عطا فرمائے تھے. وہ گلی گلی نکڑ نکڑ، چوراہے چوراہا اسلام کا پیغام لے کر پہنچتے اور لوگوں کو سمجھاتے کہ لوگوں رب کے بنو، رب سے جڑو، رب کی توحید، رب کا اقرار کرو اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پڑھو، آپ کی شخصیت اور ذات کو پڑھو، آپ کے آنے کے مقصد کو پڑھو. کہا تمہاری زندگی اور آخرت دونوں کامل ہو جائیں گی، دونوں تمہاری چیزیں کامیاب بن جائیں گی. یہ پیغام دیتے دیتے وہ ملک بھر میں پہنچے. اللہ کی شان، ان کا سعودی عرب کا دورہ ہوا. وہاں انہوں نے مکاتب کا، مدارس کا، شہروں کا، قصبہ جات کا دورہ کیا اور اس دورے میں ہوتے ہوتے انہوں نے اپنے پروگرام میں، پروجیکٹ میں تیار کیا کہ مجھے یہاں چلڈرن ہاسپٹل، بچوں کا ہاسپٹل جہاں ہے، مجھے اس حصے اور خطے میں لے چلو. چنانچہ جو ان کے گائیڈر تھے انہوں نے اس کو لیا اور وہ ان کو بچوں کو ہاسپٹل پہنچے. وہ ایسے وقت بچوں کے ہاسپٹل میں داخل ہوئے جب دوپہر کا وقت تھا اور بھیڑ لگی ہوئی تھی، مریضوں کی تعداد فل تھی. چنانچہ بمشکل ڈاکٹر صاحب نے اپنا وقت فارغ کیا اور ان سے لیکچر کی بات چیت کی. دوران گفتگو کہتے ہیں کہ جب تقریباً 10-15 منٹ گزر گئے، میں نے ان کو بھیڑ دیکھ کے کہا کہ سر آپ اپنا کام سمیٹ لیں، اس لیے کہ تعداد بہت ہے اور پھر آپ جب فارغ ہو جائیں گے میں آپ سے تفصیل کے ساتھ اس سلسلے میں گفتگو کروں گا. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو اہم ہے لیکن آپ بھی اہم ہیں، اس لیے کہ چل کیا ہے، دوسرے ملک کے مہمان ہیں، آپ داعی اسلام ہیں اور خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں. میرا فریضہ بیٹھتا ہے میں آپ کا احترام بھی کروں اور آپ سے بات چیت بھی کروں. کہا سنائیں. کب میں ان سے گفتگو کر ہی رہا تھا، بس تھوڑے دیر کے بعد ایک حبشن عورت کالی کروٹی آگے بڑھی اور انہوں نے 2 ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے ریکویسٹ کی. کہا صاحب مجھے پتہ لگا ہے آپ مکرم مہمان ہیں اور ڈاکٹر صاحب آپ کا احترام کر رہے ہیں اور آپ سے بہت عزت دے رہے ہیں. میرا ایک پرابلم ہے، آپ حل کرا دیں تو آپ کی انتہائی مہربانی ہوگی. میں کہا کیوں نہیں، یہی آپ. کہا میرا ایک بچہ ہے جو بہت زیادہ بیمار اور پریشان ہے اور اس کی عمر 1.5 سال ہے. کہا میں نے یہاں ہاسپٹل میں اسے ایڈمٹ کیا لیکن ڈاکٹروں نے رکھا اور اسے لا علاج قرار دے کر اسے یہاں ایڈمٹ کرنے سے جواب دے دیا. کاش آپ ان سب کے کانوں میں ایک بات کہہ دیں تو میرا کام بن جائے اور میرے بچے کو زندگی مل جائے. چنانچہ شیخ عبد الرحمان نے ان کی باتیں سنی اور بات سننے کے بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے کہا صاحب یہ ایک عورت ہے، تڑپتی آئی ہے
اپنے بچے کا واسطہ دے کے کہہ رہی ہے اور بار بار آنکھوں میں آنسو بھر لا رہی ہے، آپ ترس کھائیں اور اس کے بچے کو ایڈمٹ فرما لیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ خاموش رہے اور دوسرے منٹ کے بعد بولے کہ اصل میں معاف کیجیے شیخ، یہ ان کا جو بچہ ہے یہ میرا تقریباً 15 دن سے ایڈمٹ تھا، اور 15 دن ایڈمٹ رکھنے کے بعد اب میں نے ان کو گزشتہ پرسوں جواب دیا ہے کہ دیکھو آپ کے بچے میں ایسی طاقت اور طاقت نہیں کہ یہ جی سکے اور آگے بڑھ سکے، اس کی نشو و نما ہمیں بڑھتی محسوس نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے بدن کے اندر، اس کے باڈی کے اندر اس طرح کے امراض محسوس ہوتے ہیں۔ یہ بچہ مہمان ہے، یہ تو 2 دن کا، یہ بس 3 دن کا، اس سے زیادہ یہ بچہ جینے والا نہیں ہے۔ کہا ہم نے یہ سمجھ کر کہ یہ زیادہ جینے والا نہیں، ہم نے ان سے باہر ریکویسٹ کہا ہے پلیز آپ اپنے بچے کو کہیں اور لے جائیں، یہ اپنے گھر لے جائیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں مریضوں کی بھرمار بھی ہے اور بچے آئے دن آتے رہے ہیں، تعداد بڑھ رہی ہے، بیڈ خالی نہیں ہے، کم از کم ہم اس بچے کو ایڈمٹ کر لیں جس کی جان بچ سکے اور وہ زندہ رہ سکے۔ اب آپ کا بچہ چونکہ یہ مردری کے قریب آیا ہے، مرنے کے قریب آیا ہے، اب اسے ایڈمٹ کر کے کریں گے کیا؟ ہم نے اس ریکویسٹ کے طور سے معذرت کی اور اس کے بچے کو ہم نے یہاں سے ڈسچارج کیا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں تو ذرا سوچنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ جگہ تو ہے نہیں۔ چنانچہ جب اس عورت نے دیکھا کہ سر ان سے کچھ بات کہہ رہے ہیں اور یقیناً یہی بات کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے ان کی چھٹی کی ہے، یہ سب کیا ہے، وہ سمجھ گئی۔ چنانچہ وہ اور پلٹ کر آئی اور بچے کو گود میں لیے ہوئے تھی، اس کا واسطہ دے کر اور خدا کی طرف دیکھ کر پھر اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو لائی اور کہا کہ پلیز آپ مہربانی کرائیے میرے بچے کو ایڈمٹ کرا دیجیے۔ اب شیخ عبدالرحمان کو ترس آیا، پھر ڈاکٹر سے بات کی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا صاحب آپ تو بہت ہوشیار اور سمجھدار ہیں اور مہمان ہیں، لیکن چونکہ ہمیں اپنے بچے میں رغبت حیات محسوس نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم اسے ایڈمٹ کرنا نہیں چاہتے تاکہ وقت بھی ضائع نہ ہو اور ہماری انرجی بھی لاس نہ ہو۔ اور نے کہا ایک کام کریں، آپ اس بچے کو آپ چپ کر کے ایڈمٹ کریں اور اس کا سال بھر کا خرچ کیا ہے، یہ ایک بچے کا سال بھر کا خرچ کیا ہے وہ ہمیں بتائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ دیکھو مثلا یہ ایک سال کا خرچ کتنا بنتا ہے، تو ایک کام کرو، لو یہ 1 سال کے آپ پیش کی رقم لو، اس بچے کو ایڈمٹ کرو۔ اگر بچہ زندہ رہے، اگر بچہ زندہ رہے تو یہ تو خوشیوں کی بات ہے، لیکن اگر بچہ مر جائے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بچہ جینے والا نہیں، یہ تو وہ مشکل 2 دن یا 3 دن کا مہمان ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، جو بقیہ رقم ہے وہ اس کی امی کو دے دیں تاکہ وہ کسی کام میں لگا لے۔ چنانچہ بعد لینا خواستہ ڈاکٹر صاحب نے اسے ایڈمٹ کر لیا اور ایڈمٹ کرنے کے بعد اس کی دیکھ ریکھ شروع کی، اس کی خدمت شروع کی، اس پر محنت کرتے گئے، وقت گزرتا گیا۔ اب یہ شیخ عبدالرحمان یہ پورے مہمان تھے، مہمانی پوری ہوئی، شام کا وقت آیا اور دورے پر نکلے اور ہوتے ہوتے 2-4 دن کے بعد اپنے ملک پہنچ گئے۔ بات آئی گئی ہوگی، نہیں معلوم بچہ جیا ہمارا کیا ہوا، قصہ تمام، اور اس واقعے کو ہوئے ایک لمبا زمانہ گزر گیا۔ قریب اگلے 25 سال کے بعد یہ شیخ عبدالرحمان اپنے حویلی میں موجود تھے۔ کوئی عورت آئی اور باہر دروازے پر جو دربان بیٹھے تھے ان سے پرمیشن حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں آپ کے شیخ سے ملنا ہے۔ چنانچہ دربانوں نے کہا کہ صاحب ہمارے جو شیخ ہیں وہ مستورات سے ملتے نہیں، عورتوں سے بات کرتے نہیں، آپ جائیں اور کیوں ہم کو انہیں تک کریں، وہ ملاقات کرتے ہی نہیں، اپنے کام میں مصروف ہیں۔ ہوتا ہی جب بھی بندہ بڑا ہوتا ہے اللہ اسے بڑائی دیتے ہیں تو کئی مرتبہ ایسے حوالے اور حالات کے ساتھ لگ جاتے ہیں کہ آدمی چاہتے ہوئے بھی نہیں مل پاتا ہے۔ چنانچہ یہاں پہ حالات ایسے بنے، وقت گزرا، چنانچہ عورت گئی، پھر واپس آئی 2-3 دن کے بعد اور پھر آ کر درخواست کی کہ پلیز ہماری درخواست ہے ہمارے صرف 2-3 منٹ کی بات کرا دیں، ہمیں ان سے کوئی بھیج نہیں لینی، نہ ان سے کوئی رقم مانگنی ہے، بلکہ ان سے ہم کوئی ذاتی طور پر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، بس وہ بات کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے عاجزی برتی تو دربان ان کے پاس پہنچا اور جانے کے بعد کہا شیخ ایک عورت مہمان ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، ہم نے اسے کئی دن پہلے بھی واپس کر دیا، لیکن کئی دن جانے کے بعد پھر وہ واپس آئی ہے اور آج بڑی عاجزی کے ساتھ اپنی بات پیش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلائیے آپ اس کو۔ عورت ساتھ آگے بڑھی اور ان کے ملاقات کی سیٹم پر پہنچی۔
علیہ سلیک ہوا. اب چونکہ اس کی زبان دوسری تھی, ان کی زبان دوسری تھی, زبان کی بھی ترتیب نہیں بن پا رہی تھی, بیچ میں ترجمان حائل تھا. ترجمان کے ذریعے بات پہنچائی جا رہی تھی اور یہ عورت کچھ واقعات اس طرح کے ان کے سامنے پیش کر رہی تھی جس سے یہ پرانی کہانی تازہ ہو جائے. جب بات کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی, وقت بیت رہا تھا, تو وہ بچہ جو اس عورت کے ساتھ آیا تھا وہ برابر میں کھڑا ہوا. اس نے جرأت کی اور حکمت کے ساتھ کہا السلام علیکم ایھا الشیخ. اپنی زبان میں گفتگو کرنا شروع کی. شیخ صاحب, ہم آپ کی خدمت ملاقات کے لیے آئے اور یہ جو صحیفہ ہے, یہ جو عورت کھڑی ہوئی ہے, یہ میری ماں ہے اور میں کون ہوں مجھے سمجھ لیں. شیخ صاحب, آپ کو یاد ہو آپ سعودی عربیہ میں تقریباً اتنے سال پہلے, لگ بھگ 20 سے 25 سال پہلے آپ دورے پر گئے تھے اور پھر آپ نے وہاں جہاں دورہ کیا وہی بچوں کے ہاسپٹل کا آپ نے دورہ کیا. کیا مجھے یاد آیا کہ اسی ہاسپٹل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عورت تڑپتی ہوئی اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر, بالوں میں لے کر سسک رہی تھی اور آپ سے فریاد کر رہی تھی کہ میرے بچے کو ایڈمٹ کرا دو اور میرے پر ترس کھاؤ. کہا ڈاکٹر تیار نہیں تھا, لیکن برابر آپ کے کہنے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے اس بچے کو ایڈمٹ کر لیا. چنانچہ اللہ کی شان, آپ جو رقم دے کے آئے تھے اور یہ کہہ کے آئے تھے اگر بچہ فوت ہو گیا, درمیان میں انتقال کر گیا, یہ رقم اس کی امی کو لوٹا دینا. اگر بچہ زندہ رہا تو پھر کوئی بات نہیں, یہ سال بھر کا خرچ اس پر لگا لینا. کہا ڈاکٹر شیخ صاحب, جو آپ رقم دے کے آئے تھے اور وہ بچہ جو ایڈمٹ وہاں پر تھا, فرمایا جو مرنے والا تھا, کہا وہ بچہ تو میں ہوں جو آپ کی رقم سے زندہ ہوا اور الحمدللہ نہ صرف زندہ ہوا بلکہ بڑا ہوا, اور نہ صرف بڑا ہوا بلکہ میں نے اسلامیات کی PhD کی ہے اور میں نے مہارت حاصل کی ہے, اور مہارت حاصل کر کے آج میری بوڑھی اماں کو یاد آیا, ہم آپ کی خدمت میں چلے. آج میری اماں آپ کے پاس مجھے لے کے آئی اور یہ کہنے آئی ہے لو یہ بچہ آپ کی گاڑی رقم کی بدولت بچا تھا, اس بچے کو میں اسلام کے نام پر, دین کے نام پر ہمیشہ کے لیے آپ کے قدموں میں ڈال کے جاری ہوں تاکہ بچہ ہمیشہ قیامت تک جب زندہ رہے یہ اسلام کے کام آئے, لوگوں کے کام آئے اور خدمات کرے. اس لیے کہ بچہ آپ کی دعا اور آپ کی رقم کا ثمرہ ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. چنانچہ اس واقعے کا سننا تھا, ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور شیخ صاحب کی آنکھوں سے آنسو ذرا بتائے جاری ہو گئے اور دل میٹھا ہو گیا, خوش ہو گیا. واہ واہ, اللہ تعالیٰ نے میرے پیسے کو قبول فرما لیا. اور واقعی جس بچے کو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ یہ فوت ہو جائے گا, یہ جیتا نہیں رہ سکتا, ایک بار پھر یہ بات ثابت آئی وَأَنَّهُ هُوَ الْحَقُ وَأَمْكَانَ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. وہ رب جس کو چاہے ہنسائے, جس کو چاہے رلائے, جس کو چاہے موت دے, جس کو چاہے زندگی دے. فرمایا ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں, ہاسپٹلوں کے ہاتھوں میں, گولی اور بٹی کے ہاتھوں میں شفا نہیں, تندرستی نہیں, عمر نہیں, یہ تو رب کے ہاتھوں میں ہے. چنانچہ ان کو قریب بلایا, بٹھایا, مانتا کیا, کہا میری رقم وصول ہوگی. اور فرمایا کہ اگر آپ کو ہیلپ نہ کرتے اور آپ کو چند روپے نہ دیتے, سال بھر کا خرچ نہ دیتے, تو میرے بچے کو ڈاکٹر صاحب ایڈمٹ نہ کرتے. جب یہ کہانی گزر گئی, وقت گزر گیا, تو اس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب نے کہا کہ آج میں نیا ارادہ کرتا ہوں بچوں کے اوپر خرچ کرنے کا اور ہاسپٹل میں لگانے کا. وجہ اس کی یہ کہ جو میں نے وہاں آپ کے بچانے کے لیے رقم دی تھی, سال بھر کا خرچ دیا تھا, فرمایا وہ خرچ وہ تھا جس کو میں کولڈ ڈرنک سے بچاتا ہوں. کولڈ ڈرنک نہیں پیتا, کولڈ ڈرنک کی رقم میں نے وہ بچا کر وہاں ادا کی تھی. پیارے دوستوں, آج اگر دیکھیں تو دیکھو انہوں نے ہمت کی, محنت کی, ایک آدمی کی جان بچی اور ایسی جان بچی وہ بچہ عالم بنا, دین کی بنا, ڈاکٹر بنا اور مزید انہوں نے تربیت حاصل کی اور ہمیشہ کے لیے ارادہ کیا کہ میں اب کسی کے کام آؤں گا. خیر الناس من ينفع الناس. یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں اپنی بستی میں. آج ہمارے نوجوان عشاء کے بعد دکانوں پہ کھڑے ہو کے صرف ٹھنڈا نہارتے ہیں, دکانوں پہ کھڑے ہو کے صرف کولڈ ڈرنک کے حوالے ہوتے ہیں, جبکہ ایسے حالات ہیں فلسطین اور غزہ کے ان کی پابندی شدہ چیزوں کو بھی ہم گلے لگاتے ہیں اور محبتوں کے ساتھ گھومتے ہیں. ہمیں احساس تک نہیں ہوتا, حالانکہ یہی کولڈ ڈرنک اگر بچے
بہت ساری لعنتوں سے بچو. بہت ساری بستی کا ماحول جو خراب ہے، دکان میں کھڑا ہو کر عشق و عیاشی کی باتیں کرنا، تیری میری باتیں کرنا، کسی کی بیٹی بہو کی باتیں کرنا، اور واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک پر طرح طرح کے خرافات دیکھنا، چٹکلے جیسی چیزیں اس میں الجھ کر اور فلموں سے آگے بڑھ کر ننگی اور بڑھنا تصویریں دیکھنا، پھر گناہوں کے جذبات پیدا کرنا اور گناہ کی تسکین کے لیے پھر پیسے بہانا، خرچ کرنا اور عشق و عیاشی میں آگے گزرنا اور اپنے لیے جہنم طے کرنا، ماں باپ اور خاندان کو رسوا کرنا اور اپنی آخرت کو خراب کرنا اور اپنی روزی روٹی پر پٹا لگانا، اس کے سوا اور کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہمارے نوجوان نیت کر لیں کہ ہمیں گٹکے کے پیسے، سگریٹ کے پیسے، سگریٹ کی عجیب بلا ہے، آدمی دھواں اڑاتا ہے. سگریٹ کسی نے کہا کہ سگریٹ کی وجہ کوئی سمجھتا کہ یہ سگریٹ نہیں، یہ اصل میں سگ اور ریٹ ہے. سگ کے معنی فارسی میں کتا کے آتے ہیں اور ریٹ کے معنی انگریزی میں چوہا کے آتے ہیں. کیا یہ سگریٹ نہیں، یہ تو سگ ریٹ ہے. اس کے اندر دو بیماریاں ہیں. اس کے اندر کتے جیسی خسرت اور چوہے جیسی فطرت موجود ہے. ہم آج کل بندہ اس میں رقم اڑا رہا ہے، اپنے پھیپڑوں کو گلا رہا ہے، اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے. اگر ہمارے نوجوان سمجھیں اور ارادہ کریں کہ اپنا ایک فضول پیسہ بچا کر ہم کسی کی ضرورت مند کی ضرورت میں کام آئیں گے اور کسی مزدور و غریب اور کسی بیمار اور نہتے فرد کی مدد کر کے انشاءاللہ تعالی ہم اسلام، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اسلام کے قانون اور ضابطے پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کتنے نوجوان آج جو ارادہ کرتے ہیں ہم الخیر و خیر کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ قدم با قدم کھڑے ہو کر ان علماء کرام کی ترتیب اور ان کی تحریک کو انشاءاللہ ہم مضبوط کریں گے. ہم ارادہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس گہری رات میں آپ کی موجودگی یہ خود آپ کے ارادوں کا پتہ دیتی ہے، آپ کے حوصلوں کا پتہ دیتی ہے. اور یاد رکھو اس کے ساتھ ہم جیسے وابستہ ہوں گے، اس کے ممبر بنیں گے، اس میں یہی فائدہ نہیں، بہت سارے فائدے ہیں. ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ کہ ہمیں سنبھلنا آئے گا، ہمیں چلنا آئے گا، ہمیں گناہوں سے نکلنا آئے گا، ہمیں حالات جانچ کر حالات کے مطابق فیصلہ لینا آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے سب اس کام اور خدمت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ دل کی گہرائیوں سے خوب تیار ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ. آج اٹھا آگے بتائیں. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، شاداب رکھے، آپ کی اس تحریک کو اللہ پاک قبول فرما لے. وما توفیقی الا باللہ. سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أنزل علمك على المفرق عندك يوم القيامة. اللهم أنت السلام وأنت السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا ما هو اهله اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نسالك من خير ما سالك به نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ ہم سے یکار ہے اللہ ہم سے یکار ہے اللہ ہم سے یکار ہے پاپی ہیں مجرم ہیں اللہ اپنے سارے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اپنے سارے گناہوں پہ اقرار کرتے ہیں اللہ توبہ کرتے ہیں اللہ توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما چھوٹے بڑے اللہ جان کر کے انجانے میں کیوں چپ کر کے والے کیوں اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں سوالی ہیں مجرم ہیں اقراری مجرم ہیں اے اللہ جب سے اے اللہ ہوش سے بالا اب تک گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں اے اللہ تیری نافرمانی اے اللہ تیری نافرمانی پر نافرمانی کرتے چلے آئے ہیں تیرے حکم کو توڑا اے اللہ جرم عظیم کیا ہم نے اے اللہ ہمارے جرم کو معاف فرما دیجیے اے اللہ ہم نے تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر ذلت و رسوائی کے اے اللہ گڑھے میں جا پڑے ہیں اے اللہ اس ہمارے غلطی کو معاف فرما اور اپنی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما سچی محبت نصیب فرما اے اللہ آپ کا دیدار نصیب فرما آپ کا دیدار نصیب فرما اے اللہ آپ کی سیرت پر اور آپ کی سنتوں پر اور آپ کی اسوے پر چلنا اے اللہ چلنے کی توفیق عطا فرما غیروں کے طریقوں سے اللہ ہماری حفاظت کرنا غیروں کے طریقوں سے اللہ ہماری حفاظت کرنا اے اللہ جس مقصد کے لیے یہ پروگرام کیا گیا ہے اے اللہ اس میں خوب اے اللہ بہترین کامیابی عطا فرما اے اللہ اس میں خیر ڈال دے اللہ اس میں خیر کے فیصلے فرما اے اللہ خیر کے فیصلے فرما ہر طرح کے فضول و فتن سے اللہ اس سوسائٹی کی اور اس اے اللہ الخیر اللہ جو سوسائٹی ایک کام کرنے جا رہی ہے اس میں اے اللہ ہر طرح کے شغل و فتن سے اللہ اس کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ پورے گاؤں میں اے اللہ پورے گاؤں کے لوگوں کو اے اللہ مل جل کر اے اللہ سب کو اے اللہ پوری اے اللہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ میں اور پورے جذبے کے ساتھ میں اے اللہ جو ہمارے نوجوان علماء کرام اس مشن کو لے کر اٹھے ہیں سب کو ساتھ اے اللہ سب کو ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ سب کو ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما اے
اللہ کوئی اگر پریشان ہو جائے یا جو بھی اے اللہ بیمار ہو جائے اے اللہ اس کی خدمت کرنا اے اللہ خدمت کرنے کا جذبہ اور اے اللہ اور فکر ہم کو عطا فرما اے اللہ اس سوسائٹی سے اے اللہ بہترین کام دے دے بہترین نہج پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ خلوص للہ پیدا فرما ریاکاری سے اللہ حفاظت فرما اے اللہ ہمارے علماء کرام کی عمر و برکت عطا فرما خصوصاً ہمارے سرپرست ہمارے بڑے حضرت مولانا مفتی محمد ثابت صاحب برکاتہ جو دور سے تشریف لائے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما ان کی عمر میں برکت عطا فرما ان کے فیض کو دیر تک اور دور تک جاری فرما اے اللہ ہم سب سے بھی دین کی خدمت لے لے دین کا کام لے لے اے اللہ انسانیت کی خدمت کا کام لے لے اے اللہ سکتی انسانیت کو اے اللہ جو تڑپ رہی ہے پریشان ہے اے اللہ اس کی خدمت کرنے کا اے اللہ جذبہ اور شوق ہمارے اندر بھی پیدا فرما اے اللہ پوری ہمت اور پوری قوت اور پوری طاقت کے ساتھ میں اس سوسائٹی کو اے اللہ کام کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرما اے اللہ اس میں کامیابی عطا فرما کامیابی عطا فرما اے اللہ کامیابی عطا فرما اے اللہ اس پلیٹ فارم سے ہمارے علماء کرام کو ہمارے گاؤں والوں کو خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے نوجوانوں کو جڑ کر اور مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کو فکر عطا فرما دینی فکر عطا فرما اے اللہ ہمارے بھائیوں کے دلوں کے اندر جو گہن لگ گیا ہے اے اللہ موبائل کا اے اللہ میٹھا زہر جو اے اللہ ان کو ستا رہا ہے اے اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے کاموں اپنے وقت کی اے اللہ صحیح اے اللہ حفاظت کرنے کی اور اپنے کاموں کو اپنے وقت کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے بھائیوں کی یہاں جمع ہونے کو قبول فرما جو کو کمی کوتاہی اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے ہمارے نوجوانوں کو ہماری بہنوں کو ہماری خواتین کو اللہ سب کو ہمارے بچوں کو اللہ پکا سچا نمازی بنا دے نماز کی تڑپ پیدا فرما اور نماز کے چھوڑنے کے جو نقصانات ہیں اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اللہ جو مانگا گیا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما جو بیمار ہیں تندرستی عطا فرما جو پریشانی کو دور فرما اے اللہ اس پوری دنیا کے اندر امن و امان کے فیصلے فرما خصوصاً ہمارے اس ملک کے اندر اے اللہ امن و امان کے فیصلے فرما اے اللہ مسلمانوں کو عزت کے ساتھ میں اے اللہ خیر کے ساتھ میں اس ملک کے اندر اے اللہ رہنا سہنا نصیب فرما ہمارے مدارس کی اللہ ہمارے مدارس کی جو ہمارے دین کے دل ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ حفاظت فرما دیکھنے کو مشکل نہیں ہے اللہ ان پر اگر زد آ گئی ہے تو دین اے اللہ کمزور ہو جائے گا دین کا کام کمزور ہو جائے گا اللہ ان دلوں کی حفاظت فرما اور ان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما اللہ ہماری دعا کو محمد لطف و کرم سے اور اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ خیر میں قبول و منظور فرما صلی اللہ تعالی علیہ خیر محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین